أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ حقوق کا ذکر ہو رہا ہے اور حقوق کے ضمن میں محرمات نکاح کا ذکر ہوا، ان عورتوں کا ذکر ہوا جن سے اللہ نے نکاح کو منع فرمایا ہے، ان کی پوری تفصیل 14 محرمات نکاح کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور اس ضمن میں نکاح کے مقصد کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ نکاح کے بغیر مرد عورت کی زندگی ادھوری ہے، فطرت سے ہٹ کریں، اصولوں سے ہٹ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں فرما رہے ہیں چونکہ اس زمانے میں آزاد اور غلام کا تصور تھا، ہر زمانے کے اپنے وہ ہوتے ہیں، جیسے اس دور میں انگریزوں کا تصور ہے، شادی سے بھاگنے کا تصور ہے۔ انگریزوں میں تو شادی کا نام لیتے ہی گھبراتے ہیں، سمجھنے مشکل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے، ہر زمانے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اور آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اپنے ماحول کو بہتر سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہاں جو قرآن کریم بیان دے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے ہمیں سے اصول کی دعوت دی ہے، فطرت کی دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کو فطرت کے دائرے میں لاؤ، اپنی زندگی کو اصول کے دائرے میں لاؤ، مقصد والی زندگی۔ میں اور آپ دنیا جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو دیکھا دیکھی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم حقیقی زندگی کے دائرے میں ہیں یا ہم فطرت کے اصولوں سے باہر نکل چکے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک شخص سے، اب آزاد عورت سے نکاح کرنا، لونڈی سے نکاح کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اولاد غلام تصور ہوتی ہے، اگر اس لیے کہ ماں کی تابع ہوتی ہے۔ اگر آزاد عورت ہے تو اولاد مرد کے تابع ہے شرعاً، اور والد کی ملکیت ہے شرعاً۔ لیکن اگر بیوی غلام ہے، لونڈی ہے، تو اولاد غلام تصور ہوگی، اصول ہے۔ اور دوسری بات ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں، اس لیے لیکن پھر بھی دین نے کیا کہا، لونڈی سے نکاح کرنا آسان ہوتا تھا، ایک عام بندہ کر سکتا تھا، ایک بندہ خود غلام ہے وہ بھی کر سکتا تھا، آسانی تھی۔ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں تھوڑی مشکلات تھی، خرچے کے حوالے سے، باقی حوالے سے، تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے، وہ لونڈی سے غلام کر لے لیکن نکاح کے دائرے میں آ جائے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص نہ رکھے تم میں سے طاقت نکاح کرنے کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے جو مومن ہو، آزاد مومن عورت سے نکاح کرے اس کی طاقت نہیں ہے۔ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس ان سے نکاح کرے جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے وہ تاکہ بچ جائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے تمہارے ایمانوں کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ایمان کس کا، ایمان کا لیول کتنا بڑا ہے، کس کا اللہ سے اندر کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔
آزاد ہے، غلام ہے۔ دیکھیں یہ جو غلام اور آزاد، غریب، امیر، یہ تصور ہماری دنیا میں ہے، اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں تو اللہ نے سیدھا فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ بس وہ امیر ہے، وہ غلام ہے، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ غلام تھا، یہ لونڈی تھی، یہ آزاد تھا، یہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اعمال پہ فیصلہ فرمائیں گے۔ جس کا ایمان مضبوط، جس کا عمل اچھا، اس کا انجام اچھا ہے۔ یہ تو دنیا میں تم نے بنا دیے، اصول بنا دیے، اصول چل رہے ہیں۔ فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے، خوب جانتے ہیں تمہارے ایمانوں کے بارے میں کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ وہ لنڈی بنی ہے، غلام بنا ہے، تم آزاد بنے، تم امیر بنے ہو، یہ تو ایک ظاہری وہ ہے دنیا میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم عزت والے ہو گئے، تم بڑے ہو گئے۔ تو اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے کے مطابق فیصلہ اللہ تعالیٰ دے رہے تمہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں آسانیاں رکھی۔ ایک آدمی معذور ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اس کے لیے آزادی رکھی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ایک آدمی کا کوئی عذر ہے، اللہ نے اسی حساب سے اس کے لیے احکام نازل فرما دی۔ تو اسی طریقے سے فرمایا بعض تمہارے بعض سے، وہ بھی انسان ہے، تمہارے معاشرے کا حصہ ہے، کم نظروں سے مت دیکھو اسے۔ فَانْكِحُوهُنَّ، پس نکاح کرو تم ان لونڈیوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے آقاؤں کی اجازت سے۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کے آقا سے اجازت لے لے، خدمت کرے، اپنے آقا کی خدمت کرے، اپنے مالک کی خدمت کرے، اور اپنا ازدواجی تعلق رکھے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان لونڈیوں کو ان کے مہر، ان کا مہر آدھا ہے۔ یہ فرق ہے، آزاد عورت کا مہر اگر پورا ہے تو اس کا مہر آدھا ہے، خرچے کم ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے شادی کا۔ فرمایا وَآتُوا، اور دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف، بہتر طریقے سے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بہتر طریقے سے دو۔ محصنات، اب اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ محصنات، پاک دامنی حاصل کرنا مقصد ہے کہ انسان کی زندگی پاک صاف ہو جائے، فطرت کے دائرے میں آ جائے۔ غیر مصافحات، شادی کا مقصد خواہش پوری کرنا نہیں ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپ کر کے یارانہ کرنے والے ہو۔ خدن، اخدان خدن کی جمع ہے، کہتے ہیں اچھے مقصد کے لیے اگر دوستی کی جائے، کسی سے دوستی کی جائے اچھے مقصد کے لیے، تو دوست کو کہا جاتا ہے صدیق یا خلیل۔ میں کسی دوستی کرتا ہوں اور اچھے مقصد کے تحت کرتا ہوں تو اس کو صدیق اور خلیل کہیں گے، اور برے ارادے سے دوستی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں خدن، اخدان۔ ولا متخذات اخدان، اور چھپ کر کے یارانہ کرنے والے نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّا، پس جب وہ باندیاں پاک ہو جائے، پاک دامن ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر لے، معاشرے میں گناہ کا ارتکاب کر لیا، کہیں وہ بے حیائی کر لی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس ان پر آدھا ہے جو آزاد عورتوں پہ ہے سزا میں سے۔ اب مثال کے طور پر آزاد عورت ہے، شادی شدہ ہے، جرم کا ارتکاب کر لیا، گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اس کو رجم ہے، اس کو سنسار کریں گے۔ غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، لیکن لونڈی کی سزا ہے 50 کوڑے، بس صرف 50 کوڑے، سزا بھی آدھی ہے۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو نکاح کرنا ہے، لونڈی سے نکاح کرنا ہے، یار یہ نکاح جو ہے یہ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے العنت منکم، مشقت میں پڑ جانے سے، تم میں سے، میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، میں مشقت میں پڑ جاؤں گا، میری زندگی صاف ستھری نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ نکاح کرے۔ لیکن اولا فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کر لو، انتظار کر لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد اگر ہوگی تو وہ غلام تصور ہوگی، تھوڑا سا معاشرے کے اندر کچھ چیزوں میں رکاوٹ آتی ہے، تو بہتر طریقے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، لیکن بہرحال پھر بھی گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، فرمایا کر لو۔
وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالی گناہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے.